सलवार पढ़ने बाबा जी को अल्लाह। शुमार कैसे हो, क्या क्या सखी हुसैन का है। शुमार कैसे हो अली साहब, शुमार कैसे हो, क्या क्या सखी हुसैन से है। ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है, ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है। समझ में आता है ये करबला का पसे मंजर अली से जंग थी लेकिन लड़ी हुसैन से है। अली से जंग थी लेकिन लड़ी हुसैन से है। वो जानते हैं जो लाते हैं करबला से कफन, हयात आज भी लिपटी हुई हुसैन से है। वो जानते हैं जो लाते हैं करबला से कफन, वो जानते हैं जो करबला से लाते हैं कफन, हयात आज भी लिपटी हुई हुसैन से है। किया है गोद से माँ बाप की हुसैन, हुसैन हमारा राबता पैदाइशी हुसैन से है, पैदाइशी हुसैन से है। इसी के साथ मैं निहायत अदब से मुंतबिस हूँ खतीब आले हज़रात मुफस्सिर तारीख़ इस्लाम मुसव्वर इमाम जनाब इज्जत बाप अल्लामा सैयद समर हैदर ज़ैली साहब से कि रोड फरोज मिंबर को और अपने बयान आला से मौलवी को मुस्तफीद करें। किसी को सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद गुलाम पर सलवात। बुलंद तरीन और मोहम्मद لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وعلى آل بدر الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لا نقول ظالم ولا حق محمد وآل محمد وآخر تابع له إلى ذلك. اللهم ظل الصحابة التي جاهدت الحسين عليه السلام
وشايات وغايات وطاغات على قتله اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. ایک بلند ترین صلوات اور درود محمد اعزاز گرام قدر برادران ملت، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، الحمدللہ جس گفتگو کا آغاز عنوان کے ذیل میں پہلی محرم سے ہوا، اس کی آج اس مقدس اور مبارک اور مکرم عطاخانے میں 7ویں تقریر ہے۔ 2 تقریریں عنوان کے ذیل میں اور رہ گئی ہیں۔ ماشاءاللہ جس خوبصورتی اور جس انہماک کے ساتھ آپ مجالس سماعت فرما رہے ہیں، اس کے لیے میں مسلسل دعا کر رہا ہوں کہ رب آل محمد آپ حضرات کی سماعتوں کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھے، اور جتنے بھی مومنین ہیں مومنات ہیں سب کو ان مجالس میں حاضری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سرکار ابو طالب کے سلسلے سے بہت سی باتیں فضائل کے ذیل میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یقین جانیے یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں جو میں سوچ کے آیا تھا اس کا عشر عشیر بھی میں نے آپ کو نہیں سنایا۔ ظاہر ہے کہ صرف اور صرف وادی نجف کی خوشنودی کے لیے ہم نے اس مضمون کا انتخاب کیا، کیونکہ اسلام کے سب سے بڑے محسن کو ابو طالب کہتے ہیں، اور ہم اپنی مجالس میں ذکر ابو طالب کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں جو احسان فراموش نہیں ہیں، نہ اور یہ یقین جانیے آپ کہ سرکار ابو طالب کا ذکر ہم کوئی عقیدت یا محبت کی بنا پر نہیں کرتے کہ ہم صرف اور صرف سرکار ابو طالب کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں جو وہ ہمارے مولا کے بابا ہیں، اس لیے ایسا مانتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل قرآن سے الگ ہٹ کے نہیں ہوتا، اسی لیے موضوع ہے یہ قرآن اور آل عمران۔ میں نے آپ سے گزشتہ تقریر میں یہ کہا تھا کہ سورہ والضحیٰ میں جہاں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ چوتھی دوپہر کی قسم والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ما ودعک ربک وما قلی،
آپ کے رب نے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. وہاں جتنی بھی باتیں اللہ کر رہا ہے تو سورہ والضحیٰ کے دو مرکزی کردار ہیں. ایک سرکار ابو طالب ہے اور ایک بی بی خدیجہ. اور ان دونوں محسنوں کا ذکر اللہ نے اسی ایک سورہ میں کیا ہے اور کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ ایک ہی آیت میں ساری حقیقت کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے. ابو طالب کے تعارف کے لیے یہ کہہ دیا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ ہم نے آپ کو یتیم دیکھا تو ہم نے آپ کو پناہ دی. دنیا تلاش کرے کہ رسالت کس کی پناہ میں رہی. اس کے بعد ایک آیت آئی بیچ میں ووجدک ضالًا فہدیٰ، کہ جب دنیا گمراہی کے دہانے پر کھڑی تھی تو میرے حبیب ہم نے آپ کو ہدایت کا شجر بنایا. سمجھے؟ ترجمے کو محسوس کیجئے گا، ہدایت کا شجر بنایا. اس کا پھر فوراً ایک ہستی کے احسان کا ذکر کیا کہ وہ وجدک عائلاً فأغنیٰ، اور جب میرے حبیب ہم نے آپ کو تنگدست دیکھا تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں بنا دیا؟ خدا کی کہیں اور نظر نہیں آتا کہ اگر عمل علی کا بابا کرے تو اللہ کہتا ہے ہم نے بنا دی، اور اگر عمل سیدہ کی ماں کرے، خدیجہ کون ہے؟ شہزادی کی ماں ہے نا. تو اگر عمل ہماری شہزادی کی ماں کرے تو اللہ کہتا ہے غنی ہم نے بنا دیا. غنی ہم نے، یعنی اتنی پاک دولت ہے خدیجہ کی کہ اگر وہ کام آ رہی ہے اسلام کے تو اللہ کہہ رہا ہے غنی ہم بنا رہے ہیں آپ کو. یہ بھی ایک اپنے آپ میں مستقل عنوان ہے اور اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. پھر کبھی موقع ملا تو اس کو میں گفتگو کروں گا. عزیزان گرامی، یہاں بھی فخر الدین رازی نے وہی انداز اختیار کیا ہے. فخر الدین رازی امام المفسرین نے کہ بریکٹ لگا کے کہہ دیا کہ فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خَتِيجَةَ، اللہ نے خدیجہ کی دولت کے ذریعے اپنے حبیب کو غنی بنا دیا. یعنی یہ دو ہستیاں ہیں جن کے احسان کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہوا اور کہا کہ جب ہم نے آپ کو پناہ دی اور جب ہم نے آپ کو غنی بنایا تو میرے حبیب یہ پیغام اپنی امت تک پہنچائیے. ذریعہ آپ ہیں، پیغام امت تک پہنچتا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ہر یتیم کو اپنی پناہ میں لے لیجیے. جو بھی یتیم ہے اسے آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے. خالی اتنے نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو خدیجہ کی دولت کے ذریعے غنی بنایا تو وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ، تو کوئی بھی سائل دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے پائے. اتنی ہی بات اگر اللہ کرتا اور ہم بار بار خدیجہ اور ابو طالب کا ذکر کرتے تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ عقیدت کی بنا پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ عقیدت کی بنا پر ذکر کر رہے ہیں، یہ محبت کی بنا پر ذکر کر رہے ہیں. مگر سورہ والضحیٰ یہاں ختم نہیں ہوا. پڑھے لکھے کو فارسی کیا، قرآن ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اٹھائیے وہ دیکھ لیجیے کہاں پر ختم ہوا قرآن. جب ابو طالب کا ذکر ہو گیا، جب خدیجہ کا ذکر ہو گیا، جب اللہ نے اپنی باتیں کر لی تو سورہ والضحیٰ کو ختم کہاں پر کیا؟ اللہ کہتا اما، بہت توجہ رکھیے گا، اما بنعمت ربک فحدث. تو میرے حبیب یہ جو ابو طالب و خدیجہ کی صورت میں ہم نے آپ پر نعمت نازل کی ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس کا بار بار ذکر کیا جائے. دیکھیے آپ میرے ذہن سے سنیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا ذکر بار بار کیا جائے. قرآن نے کہا آپ کو صلاۃ، مسلمان نماز پڑھ رہا ہے. وآتوا الزکات، مسلمان زکات دے رہا ہے. قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام، روزے لکھ دیے گئے، مسلمان روزے میں رکھ رہا ہے. قرآن نے کہا وللہ حج اللہ، کہ ہم نے تمہارے لیے حج کی تعلیم دے دی، اپنے حبیب کے ذریعے سے تمہیں حج کے لیے پیغام دے دیا. اب کعبے تک آؤ اور آ کر کے حج کرو. تو قرآن سارے احکام کے لیے حکم دیتا ہے، مسلمان کر رہے ہیں. جو قرآن نماز کے لیے کہہ رہا ہے، جو روزے کے لیے کہہ رہا ہے، جو زکات کے لیے کہہ رہا ہے، جو حج کے لیے کہہ رہا ہے، وہی قرآن کہہ رہا ہے ابو طالب کا ذکر بار بار کرو، خدیجہ کا تذکرہ بار بار کرو. یعنی اگر یہ تذکرہ
جب یہ دو بڑے محسن ہیں تو اللہ نے ان کو کیا انعام دیا، کس انعام سے اللہ نے ان کو نوازا۔ عزیزوں پوری توجہ ہے اس مرحلے پر کہ کون سمجھے گا خاندان ابو طالب یا حضرت ابو طالب کی عظمت کو اور ان کے مرتبے کو، کہ سرکار ابو طالب سرکار رسالت پاک نے بھی بظاہر اعلان رسالت نہیں کیا ہے، مگر سرکار ابو طالب کہہ رہے ہیں اے نعمدہ او میرتن نبی محمد۔ ذرا غور کیجیے، آپ حرم ممالک میں رہتے تھوڑا سا ان رموز و اسرار پر غور کیا کریں۔ اے نعمدہ او میرتن نبی محمد اندہ یصوب علی منازل الاولاد۔ میں ابو طالب جانتا ہوں کہ آمنہ کا لال محمد نبی ہے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں کہ جب ابھی کلمہ آیا بھی نہیں، ابھی قرآن نازل میں نہیں ہوا، ابھی دنیا کے سامنے رسول اللہ نے نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ابھی رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ابھی رسول اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، مگر ابو طالب کہہ رہے ہیں مکے کے سرزمین پر مشرکین مکہ کے سامنے کہ اے آمنۃ النبی محمد، میں جانتا ہوں آمنہ کا لال محمد نبی ہے۔ مجھے اتنا بتاؤ مسلمانوں، تم نے قرآن کے نازل ہونے کے بعد محمد رسول اللہ کہا، کیا دنیا کا ایمان ابو طالب کے ایمان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بس دنیا وہ ہے کہ کوئی تھوڑے سے بڑا ایمان والا بھی کیوں نہ ہو، مگر جب قرآن نازل ہوگا تو کلمہ پڑھے گا، جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد کلمہ پڑھے وہ مومن کہلاتا ہے، اور جو قرآن کے نازل ہونے کے پہلے کلمے کا اعلان کر دے۔ نہیں، ابھی بھی آپ اس طرح میرے ذہن سے قریب نہیں ہو رہے ہیں، اور میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی آپ تک وہ افکار جس طریقے سے پہنچانا چاہیے نہیں پہنچا پا رہا۔ چلیے جو اب تک خاموش رہ گئے اور ان کے لیے جملہ ہے اور اسے محسوس کر لیجیے گا۔ کیا کہتے ہیں لوگ کہ صاحب ہم بھی مان لیتے ابو طالب کو، ہم بھی ابو طالب کی عظمت کو مان لیتے، ان کے مرتبے کو مان لیتے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ کہتے ہیں نا مخالف، یہی تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور میں کلمے سے کہہ رہا ہوں کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ نہیں پڑھا، ارے ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس نے کلمے کو پالا ہے۔ نہیں بہت توجہ، ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس نے کلمے کو پالا ہے۔ حیولہ دکھاؤ ابو طالب کا، پورٹریٹ دکھاؤ ابو طالب کا، حلیہ دکھاؤ ابو طالب کا، ابو طالب ہے۔ اب ابو طالب کو دیکھیے غور سے، تاریخ کے آئینے میں ابو طالب کی پیشانی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ابو طالب کی اس گود میں دیکھیے محمد رسول اللہ، ابو طالب کی اس گود میں دیکھو علی اللہ۔ خاموش طبیعت اور وہ خاموشی سے بڑی بڑی مجلسیں سن کر کے اس میں مہارت بھی حاصل کر لیتے، ان کا پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے خاموشی میں، سمجھ رہے؟ تو میں یہ نہیں کہتا، بس آپ چہروں پہ تبسم لے آئیے، جن حضرات کی ویسی عادت نہیں ہے، میں اس ٹائپ کا خطیب نہیں ہوں کہ اپنی آئیڈیالوجی اپنے مینیفیسٹوز آپ کے اوپر تھوپوں، آپ خود اپنے انشاءاللہ اندر سے ظاہر ہو جائیں گے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور جملہ اس تک پہنچے گا کہ ابو طالب نے تو کلمہ پالا ہے، جو کلمے کو پالے، جو کلمے کو پروان چڑھائے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ لیکن میرے لیے بڑی مجبوری، موضوع اتنا وسیع ہے، اتنا واسٹ ہے، اتنا وائڈ ہے کہ جس کے لیے کئی اشرے درکار ہیں۔
मगर ये मेरा दिल जानता है कि मैं एक मुअय्यन वक्त में इन अफकार को कैसे समेट के आपके हवाले कर रहा हूँ बहुत तेजी के साथ। मैंने क्या कहा, इन इब्न आमिना नबी मोहम्मद, मैं जानता हूँ कि आमिना का लाल मोहम्मद नबी है। उसके आगे क्या जुमला कहा, कसम खुदा की क्या अल्फाज है, इंदा यफौका अला मनाज़िल औलाद, ये नबी है लिहाजा मैंने इस पर अपनी औलाद को मुकद्दम नहीं रखा। अरे यानी नबी तो नबी वो माने जो अपने जान माल तन धन आल औलाद सबको नबी पर कुर्बान करने का जज्बा रखे। तब मैंने इसको तरजीह दी है अपनी औलाद पर। आज भी दीवाने अबू तालिब का ये शेर मौजूद है, मेरी समझ में नहीं आता, जो अपनी औलाद को मोहम्मद पर कुर्बान करने का जज्बा रखे उसके को ईमान पर बहस करते हो, और जो मुस्तफा को मैदान से छोड़ के भाग जाए। हालांकि वो ऐसा ही होता है ना कि वो कुछ लफ्ज होते हैं, देखिए उन लफ्जों की भी कीमत को गिराया नहीं जाता है। हालांकि जो भागे वो भागे ही। समझ रहे हैं उर्दू की नजाकत अंदर तशरीफ कैसे, हम जो है किसी बुढ़े को बुजुर्ग नहीं कहते। कभी अपने कबीले, समझ रहे, और वो भी नाराज हो जाते हैं, लोग भी नाराज हो जाते हैं अगर थोड़ा भी एहतराम हो इनकी तरफ। समझ रहे, तो आप बोले अच्छा घर चलिए, वो कहाँ तक दर्द दिल बयान किया जाए, कौन कौन गया, कब गया, कहाँ गया, कैसे गया, किस तरह गया, सारी मुंजरकशी सूरह आले इमरान में अल्लाह ने की है। कुरान में ऐसा थोड़ी नहीं है। जंग उहद का पूरा वाकया सूरह आले इमरान में जिसमें अल्लाह कह रहा है याद करो वो वक्त जब मेरा हबीब बुला रहा था और तुम सब कंधे उचका के भाग रहे थे। तो ये मंजिलें हैं, इनका यफौका अला मनाज़िल औलाद। सरकार अबू तालिब की अज़मत क्या है, मैं कैसे बयान करूं, मेरे मौला मुझे ताकत दीजिएगा। वालिए नजम कि आपके बाबा के फज़ाइल है, मौजू है कुरान वाले इमरान। मेरे लिए बहुत आसान था कि हर इमाम को आपसे गुफ्तगू कर लेता और गुफ्तगू हो भी जाती हो कुछ वाकयात आपको सुना देता, मगर मैं ये चाहता हूँ कि एक अलग जहर से गुफ्तगू हो और इसे आप अपने अज़हाने आलिया में महफूज करें और इस हबीब को याद रखें। देखिए इनका जो खौफ आला मनाज़िल औलाद, ये एक बात हो गई। एक अंगूठी सरकार अबू तालिब पहनते थे, उस अंगूठी के नगीने पर वही नक्श था जो हर मोमिन के दिल पर नक्श होता अंगूठी का नगीना। हो सकता है इससे पहले मैंने कभी ये बात जमनार में भी कही हो, हालांकि क्योंकि यहाँ जरा थोड़ा सा अलग सा भी मजबूर है तो ये हकीकत पहुंच जाना चाहिए। रज़ीतु बिल्लाह, क्या लिखा था उस अंगूठी के नगीने पर? लिखा था, अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, अभी नबी ने ऐलान नहीं किया, बल्कि ये उससे भी पहले की बात है। अंगूठी पर लिखा था रज़ीतु बिल्लाह रब्बन व बि मुहम्मद नबिय्यन व बि अली वलिय्यन। अल्लाह के रब होने पर मोहम्मद के, मैं थोड़ा थोड़ा बोला कर रहे, मोहम्मद के नबी होने पर राजी और अली के वली होने पर राजी। यानी जो मोमिन, भाई जुमला सुनिएगा पसंद खुदा की, जो मोमिन का कलमा है वो अबू तालिब की अंगूठी का नगीना है। अबू तालिब की अंगूठी का नगीना। अच्छा अब ये तो अंगूठी वाली बात है,
جتنا سننے کا اتنا ہی دیکھنے کا بھی ہے، اسے بھی محسوس کیجیے۔ اب ایک دن ایسا ہو، کیونکہ کفیل رسالت ہے، رسالت کو پروان چڑھا رہے ہیں، مولا علی کی دنیا میں آ چکے ہیں، تو مولا علی جو ہے وہ سرکار ابو طالب کے ساتھ رسول خدا کی حفاظت میں مشغول ہے۔ ایک مرتبہ سرکار ابو طالب نے رسول خدا سے کہا بیٹا ذرا سا اپنی انگوٹھی دے۔ ظاہر ابو طالب نے کہا ہے، محسن حقیقی نے کہا، تو لہذا رسول خدا نے اپنی انگوٹھی اتار کے اور سرکار ابو طالب کو دے دی۔ سرکار ابو طالب نے انگوٹھی کو دیکھا، کہا بیٹا علی ادھر آؤ۔ کائنات جن کی اطاعت کرے انہیں محمد و علی کہتے ہیں، اور محمد و علی جس کی اطاعت کرے کہ بیٹا جی بابا انگوٹھی دو، جی بابا جاؤ جا کر اس پر نقش کرو، کندھا کرو، کیا محمد رسول اللہ۔ اب ظاہر ہے جب ابو طالب نقش کروانا چاہتے ہیں اور انگوٹھی لے کے علی گئے ہیں تو کس کافر کی ہمت ہے کہ وہ کہے گا میں نہیں کروں گا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عبد المطلب کا لقب تھا شیخ العرب، مگر حضرت ابو طالب کو سب سے پہلے تاریخ میں سید کا لقب دیا گیا، سید العرب، یعنی عرب کا سردار۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ ہے۔ خیر آئے مولا کہنا، اور نقش کرنے والے نقاش کے پاس اس کا کام ہے کہ بھائی ایسا ایسا ہے، اس نے بھی اپنا لکھ دیا۔ اب اسے لے کر مولا کائنات سرکار ابو طالب رسول اللہ کے گھر میں تھے۔ سرکار ابو طالب نے دیکھا محمد رسول اللہ، بہت خوش ہوئے، مسکرائے۔ ایک مرتبہ اس انگوٹھی کو سرکار ابو طالب نے اپنے بستر کو سرہانے رکھ دیا، کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے کہ ابھی میرا بھتیجا آئے گا تو اسے تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر یہ انگوٹھی دے دوں گا۔ ایک مرتبہ ابھی سو رہے تھے سرکار ابو طالب کہ ایک دم سے ابو طالب کی مشام جاں رسالت کی خوشبو سے معطر ہوئی۔ میرے جملے سے محسوس کر لیا کرو، میں ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں۔ ایک دم سے ابو طالب کی مشام جاں خوشبو رسالت سے، شمیم نبوت سے معطر ہوئی۔ ابو طالب کے ایوان سماعت میں رسول خدا کے قدموں کی چاپ پہنچی، محافظ رسالت کی آنکھیں کھل گئی، اٹھے، آخری آدمی تک بات کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سرکار ابو طالب اٹھے، اٹھنے کے بعد انگوٹھی کو سرہانے سے اٹھایا، اٹھا کے رسول خدا کو دے رہے تھے کہ ایک دم سے کچھ نظر پڑی کہ ایک عبارت اس پر اور کندہ ہے۔ اب تو اور سے دیکھا تو اسی کے نیچے لکھا تھا علی ولی اللہ۔ جس کے دل میں علی کی ولی اللہ، وہ خاموش رہ نہیں سکتا۔ بھائی سنیے گا، ایمان تو تھا سرکار ابو طالب کا، کیونکہ خود بھی ان کی انگوٹھی پر لکھا تھا، مگر انہوں نے یہ سوچا یہ تو میں نے لکھوایا نہیں تھا، اور جب علی انگوٹھی لے کے آئے تھے تب بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ
ہے، محمد رسول اللہ کلمہ ہے، مگر علی ولی اللہ اللہ کی پسند ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ علی ولی اللہ اللہ کی چاہت ہے۔ دلیل دوں، مگر دلیل کے تو آج تک صبر حیدر نے کبھی بات ہی نہیں کی۔ علی ولی اللہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کی چاہت ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ تھا، اللہ خاموش رہا، محمد رسول اللہ تھا، اللہ خاموش رہا۔ چودھری ربیع میں آفیشیلی علی ولی اللہ آیا، آیت آ گئی، علی عمر آ کے بعد بولا میرے کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، حبیب علی فلک مولا، علی مولا، علی مولا، آیت کب آ رہی ہے؟ جب علی ولی اللہ آفیشیلی، جو علی ازل سے ولی ہے، مولا ہے، مگر آفیشیلی آ رہا ہے نا کہ پہنچائیے پیغام۔ جیسے ہی علی کی ولایت کی بات ہو گئی اور یہ علی ولی اللہ رائج ہو گیا، کیونکہ غدیر میں جو اذان و اقامت کی ہے وہ حضرت بلال نے نہیں دی، حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر، اور دونوں نے یہ کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ ایک بات آ گئی سن، ورنہ اگر یہ بات میں نہیں پہنچائی تو آج رات بھر قسم خدا کی مجھے نیند نہیں آئی، یہ کروٹ دوں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ رسول خدا کے رجسٹرڈ مؤذن ہے حضرت بلال۔ غدیر میں بات کی کل ایمان کی ولایت کی، لہذا 9ویں درجے کا ایمان اور 10ویں درجے کا ایمان، اذان و اقامت، 9ویں درجے کا ایمان اور 10ویں درجے کا ایمان معین ہوا اذان و اقامت کے لیے۔ مگر اب اس کے بعد آفیشیلی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک کتاب نہیں، نہ جانے کتنی کتابیں، کوئی مجھ سے کہے گا تو میں اس کے لیے حوالے بھی فراہم کر دوں گا۔ رسول خدا کی زندگی 2-2.5 مہینے کی ہے وزیر کے بعد، آفیشیلی علی ولی اللہ اذان و اقامت میں شامل ہو گئے، کیونکہ جب منافقین نے شکایت کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں ابو ذر اور یہ کیا کر رہے ہیں سلمان، تو رسول خدا نے کہا اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی میں نے جو پورا خطبہ دیا وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ تو اب مؤذن کون ہے؟ حضرت بلال۔ تو مدینے میں جب اذان ہوئی، اقامت ہوئی، تو چونکہ رسول خدا بھی موجود ہے، لہذا حضرت بلال ہر اذان و اقامت میں علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ شیعہ تو شیعہ، اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے خطیب ہیں، جاوید اکبر ساقی، انہوں نے بھی کہا اور یہ وجہ بیان کی کہ بلال نے مدینہ کیوں چھوڑا، وجہ بیان کی کہ حضرت بلال نے مدینہ کیوں چھوڑا، کیوں چھوڑا حضرت بلال نے؟ کہتا رسول اللہ نہیں تھے اس لیے مدینہ چھوڑ۔ کمال کی بات کرتے ہیں، بلال جیسا عارف صحابی کہ جو اذان نہ دے تو سورج آنکھ نہ کھولے، وہ جو مدینہ اس لیے چھوڑ دے گا کہ رسول اللہ نہیں رہے، ارے رسول اللہ نہیں تھے تو رسول اللہ کی قبر تو موجود تھی، ان کا روضہ تو موجود تھا، ان کا جسد اطہر تو وہاں تھا، ارے وہ بھی چھوڑیے، روح محمد موجود تھی، شہزادی موجود ہے، حسنین موجود ہے، مولا علی موجود ہے، کیا اس وجہ سے بلال مدینہ چھوڑیں گے؟ تو پھر تو یہ اہل بیت کی معرفت کی کمی ہے اگر بلال نے مدینہ اس وجہ سے چھوڑا۔ جی نہیں، اس وجہ سے نہیں چھوڑا۔ وہ جاوید اکبر ساقی کہتے ہیں کہ جب بلال اذان میں اور اقامت میں علی ولی اللہ کہتے تھے تو لوگ برداشت نہیں کرتے تھے، مگر چونکہ رسول اللہ موجود تھے لہذا لوگ کچھ کہہ نہیں پاتے تھے، مگر جب رسول خدا کا 28 صفر کو رسول خدا دنیا سے چلے گئے، اب اس کے بعد صحیفہ وجود میں آیا تو اب یہ حکومت کی طرف سے کہا گیا بلال اب رسول نہیں ہے، لہذا اذان میں تم علی ولی اللہ نہیں کہو گے، اقامت میں علی ولی اللہ نہیں کہو گے، کہ میں تو کہوں گا کہ اگر تم
تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ علی ولی اللہ ہماری اختراع ہے یا ہمارے علماء نے ایسا کر دیا. ہمارے علماء نے ایسا نہیں کیا. غدیر کے بعد یہ مقصد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ علی کی ولایت کا اعلان. اسی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن فرام دس ویری ڈے، فرام دس پرٹیکولر ڈے، میں آپ کے دین سے راضی ہوا بعنوان اسلام. جس میں علی ولی اللہ نے وہ کوئی اور دین ہو سکتا ہے. یہی بات ہے جو 72 نے بتائی. کربلا کیا ہے؟ ولایت علی کے تحفظ کا نام ہے. میں نے کل کہا تھا کہ آپ کے جذبات اس منزل پر نہیں رہتے اور آپ اپنے آپ کو ایسے قابو نہیں کر پاتے، اس لیے ارباب منبر کربلا کے شہیدوں کے فضائل بیان نہیں کرتا. ورنہ کتنے فضائل ہیں کہ جہاں انصار و اصحاب اس منزل کو، تو یہ جو خاندان آل عمران ہے جو قربانی دے رہا ہے، جس کا خون اسلام کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، جن کا خون، ان کے کیا فضائل ہوں. حضرت قاسم ابن الحسن، بتاؤں آپ کو، ایک صلوات بھیجے محمد وعلیہ حضرت قاسم ابن الحسن علیہ، وہ ہستی کہ قرآن نے کہا تھا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر یہ ذائقہ محبت علی میں کیسا ہوتا ہے یہ کسی نے نہیں بتایا. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کسی نے نہیں بتایا. یہ بتایا تو حضرت قاسم. کربلا نہیں ہے، کربلا شہادت کا قرآن ہے. سورے ہیں علی اکبر، جس کے سورے ہیں قاسم، جس کا سورہ ہے علی اکبر. یہ کربلا کے ایک شہادت کا قرآن ہے. حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ 7 یا 8 سال کی عمر تھی اور امام حسن کے نام کچھ باغ تھے. تو حضرت قاسم ایک باغ میں چہل قدمی کر رہے ہیں. دیکھیے آل محمد کے گھرانے میں صغیر ہونا و کبیر ہونا سوا، ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ واقعہ آپ نے نہ سنا. سنیے گا، حضرت قاسم چہل قدمی کر رہے ہیں. ابن القلام اپنے دور کا سب سے بڑا منافق، مولا کائنات نے اکثر مقامات کو اسے ڈھکا، ادھر سے گزر رہا، دیکھا حسن کا لال چہل قدمی کر رہا کا موقع اچھا، گھوڑے سے شہزادے کو دیکھا، سلام کیا. مولا نے اس کی طرف دیکھا، جواب سلام. اب ایک مرتبہ وہ کہتا کہ آپ حسن کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں میں حسن کا بیٹا ہوں. علی کے پوتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان کا پوتا ہوں. کہا آپ کے جب بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو معجزہ کیا ہوا بھائی، ہوا کیا؟ ایک صلوات بھیجے معاذ بلند محمد دیکھیے سبھی یہاں ظاہر سی بات ہے کہ لوگ مختلف ممالک سے یہاں آتے ہیں تو فون آنا لازمی سی بات ہے. مگر میں ہندی میں ایک بات کہوں، سبھی شروتاؤں سے سوینئے نویدن ہے کہ وہ اپنے اپنے موبائل فون یا تو سوئچ آف رکھا کریں اور یا تو سائلنٹ موڈ پر کر دیا کریں. اس کا معاملہ یہ کہ ذکر ہے علی لوگ سنیے گا بہت اس سے اہم اور اس سے ضروری کوئی بات نہیں. مولا سب کے خیر کریں گے، سب کے گھر کے ضامن ہے، سب کا گھر کیا ہے. سنیے گا علی لوگ،
3 मिनट के अंदर बात तमाम हो जाएगी। अल्लाह वो कहता है आपके जब बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, का कुरान के हर दावे की दलील है हमारा दादा। अरे जुमला देखिए आप, कुरान के हर दावे की दलील है हमारा दादा, अल्लाह की जात पर दलील है हमारा दादा। अच्छा वो ये कहते थे कि जितने अंबिया को मुजज़ात मिले मेरी वजह से मिले, बेशक आदम से लेकर ईसा तक सबके मुजज़ात हमारे जद का सत्य, हमारे जद का अब वो ये कहता है कि कुरान में सूरह आले इमरान में अल्लाह ने बीबी मरियम का जिक्र किया। तो क्या वो बीबी मरियम के लिए बिला फसल के मेवे आते थे? कहाँ बिला फसल, यानी क्या मतलब बिला फसल? आम का सीजन नहीं है, आम मौजूद है, अमरूद का सीजन नहीं है, अमरूद मौजूद है, समझ लीजिए बिला फसल के मेवे, यानी मौसम नहीं है और वो फल आ रहा है। अच्छा तो फिर आप तो कहते हैं कि हम हर दावे की दलील देते हैं, जब कुरान में ये बात है। कहाँ यकीनन। अब देखिए कुरान और आले इमरान, मैं मौजूद से हटता नहीं हूँ और मैं मौजूद में मौजूद मिलाता हूँ। क्या आप ये जब बात कहते हैं कि आप दलील देने पर कादिर हैं, तो ऐसा ही कोई मौजूदा आप दिखा सकते हैं? खजूर के दरख्त से 2 लाइन से लगे हुए थे, एक मर्तबा हजरत कासिम ने कहा वो दे। अब जब उसने अपनी दाईं तरफ देखा तो खजूर के दरख्त में, खजूर के गुच्छों में अंगूर नजर आने लगे। अंगूर नजर आने लगे। तो भौचक्का होकर देख रहा था, ये अंगूर है, तोड़ के देख ले, अगर यकीन नहीं आता, फिर यकीन नहीं आता तो खा के देख ले। उधर क्या देख रहा, इधर से अब तो देखा तो एक तरफ में सेब नजर आ रहे थे, एक तरफ में अनार नजर आ रहे थे। ऐसे ही मौला दिखाते चले जा रहे, वो मैं कहता चला जा रहा। एक मर्तबा वो कहता है, अब जाहिर सी बात है, चल के हसन में और भन के दुश्मनी में और अदालत में वो चला। कौन कैसे चलता है ये देखना हो तो दुश्मन अली को देख लिया। जहन्नम की आग में कोई कैसे जलता है, अगर ये देखना हो तो अली के फज़ाइल पढ़ो और दुश्मन अली का चेहरा देखो। एक मर्तबा कहिए थे, उसने देखा इधर अंगूर, उधर अनार, उधर सेब, मुख्तलिफ मेवे नजर आ रहे हैं। समझ में आया? बिला फसल के मेवे वहां तो आ रहे थे, यहाँ तो हमने एक ही तरफ में सब दिखा दिए। एक ही तरफ तो वो कहता है हमने एक बात और सुनी, चलिए ना तो कह सकता नहीं। हज़रत कासिम से कहता है हमने एक बात और सुनी। कहा बताओ? आपके दादा मिंबरे अबियत से कूफे की मस्जिद में ये कहा करते थे कि मैं हर जगह हाजिर भी हूँ, नाज़िर भी हूँ, यानी हर जगह मैं मौजूद रहता हूँ और मैं हर एक को देखता हूँ, हर एक को देखता हूँ। आपके पास भी ऐसा कोई कमाल है? सारी तकरीर एक तरफ, ये मंजिल एक तरफ। एक पता आपके पास भी ऐसा कोई कमाल है? हज़रत कासिम ने कहा इब्नुल कमाल अपने सामने देख। अब जो उसने अपने सामने देखा तो कासिम, कासिम के पीछे कासिम, क्या कहना, कासिम, कासिम के पीछे 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 कासिम, कासिम 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 कासिम। मौला ने कहा दाई तरफ से, उसने कहा कासिम 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 कासिम, दाई तरफ से कासिम 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 कासिम। एक बार मौला ने कहा ऊपर से, अब जो ऊपर का कासिम 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 कासिम, जो एक कासिम उसने
علی 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 مولا سلامت علی 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 کیا کہتے ہیں؟ علی کا عشق ہماری رگے حیات میں ہے، علی کا عشق ہماری رگے حیات میں ہے، نمازی کی طرح یہ بھی واجبات میں ہے، نمازی کی طرح یہ بھی واجبات میں ہے، ارے ابھی بھی وقت ہے، مولا علی مدد کر دے، تو کیا بچائے گا جو خود ہی مشکلات سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہنے بابا بابا دادا کو سمجھ نہیں دینا سبحان اللہ قبلہ یہ ہے کربلا کی وہ ہستیاں جنہوں نے کربلا کو کربلا نہیں رکھا عرش معلّہ بنا دیا کوئی زمین معلّہ ہوئی یہ وہ آسمان فضیلت اس زمین پر آرام کر رہے ہیں جنہوں نے کربلا کو رشک فلک بنا دی ایسا شہزادہ رونے کے لیے تو اتنے کافی ہے کہ آج 7 محرم ہو لیکن یوں ہم ہر دن مسائل پڑھتے ہیں ورنہ ساری شہادتیں ایک ہی دن ہوئی ہیں صبح عاشور سے عصر عاشور تک مگر ہم نے ایک ایک دن منسوخ کیا اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اتنی طاقت نہیں ہے سب کے مسائل ایک دن میں سن سکے یا پڑھ سکے یا برداشت کر سکے اس لیے ہم نے ایک ایک دن مخصوص کر لی 7ویں ہم نے مخصوص کر دی شہزادہ قاسم علیہ السلام 8ویں مخصوص ہو گئی سرکار باب الہوا نبی مخصوص بھی حضرت علی اکبر سے بعض جگہوں پر سرکار احمد اللہ کے بھی مسائل پڑھے کیونکہ ہم میں اتنی طاقت نہیں 1400 سال بعد تم سن نہیں سکتے ذرا سوچو کہ کربلا کے میدان میں میرا آقا حسین ہر شہید کی آواز پر جا رہا اسی لیے تو آخر امام نے کہا کہ میرے چند کو رولا رولا کے بعد کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے آج میں آپ کو تھوڑا پہلے میں نے فضائل اس لیے ختم کر دیے تھوڑا رک کے میں مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں میری اپنی بھی دلی کیفیت عجیب ہوتی ہے خاص طور سے عشر اولا میں تو میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد مومنین مجھ سے خواہش کرتے ہیں مگر میں پھر کربلا کے شہیدوں کے مسائل نہیں پڑھتا بہت کوئی خواہش کرتا ہے تو ایک آدھ واقعہ بیان کر دیتا اپنے طریقے سمجھتا ہوں کہ جو کربلا کے شہداء ہیں شہادت کے لیے خاصیت جو ہے وہ یہی کہ پہلے ایک عجیب کیفیت ہے اس وقت میری بھی میں کوشش کروں گا کہ جس نوعیت کا مسائل میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ میں سنا لے جاؤں اور آپ سن لیں 7 محرم قلت خیمے میں اصغر کے لیے پانی نہیں آج کے دن سے حسین کے خیمے سے العطش 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 کی صدائیں پانی اٹھانا تو امام حسین کی پیاس ضرور یاد کرتا کربلا والوں کی پیاس یاد میں شہزادے کے قاتل کی زبانی آپ کو شہزادے کی شہادت سناتا ہوں حضرت مختار کے ہم پر بڑے احسانات ہیں
ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ حضرت مختار نے خالی قاتلین کو مارا نہیں بلکہ انہی کی زبانی مقتل کو بھی مرتب کروایا. ایک ملون ہے، اولاد والوں کا مجمع ہے، دل پر چوٹ لگ جائے تو مجھے معاف کر دینا، میں نہ پڑھتا یہ مسائل، مگر چوتھے امام کا فرمان ہے کہ جب پتہ چل جائے اور کوئی ہمارے مسائل کو چھپاتا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی. میرے علم سے جب یہ روایت گزری، میرے علم میں آئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں کافی دیر تک روتا. مختلف ملائن کو حضرت مختار نے پکڑوایا. اسی میں سے ایک ملون تھا عمر ابن معاذ. بے شمار اس ملون کا معاملہ یہ تھا کہ کربلا میں گرز لے کے آیا اور یہ گرز چلانے میں اس وقت عالم عرب میں اتنا مشہور تھا کہ اس کا کوئی ثانی نہیں تھا. گرز بھی آپ سمجھ لیں، ایک لوہے کا گولا جس کے چاروں طرف لوہے کے کانٹے ہوتے ہیں، خاردہ، اور وہ ایک زنجیر سے بندھا ہوا اور ہوا میں لہرا کے اسے مخالف کے سر پر مارا جاتا ہے. اسے گرز ہے. اس کے گرز کا عالم یہ تھا، بس میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں پوری شہادت پڑھ ہی نہیں سکتا، کہ جب یہ مخالف اپنے سامنے جو بھی اس کے آتا تھا، جب اس کے سر پر گرز مارتا تھا تو سوار جس گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اس گھوڑے کی کمر ٹوٹ جاتی. اتنا بھاری اس کا گرز ہوتا تھا اور اتنی تیز یہ مارتا تھا. جب اس ملون کو پکڑا، حضرت مختار نے کہا کہ تم نے کیا کیا ظلم کیا. کا مختار برداشت، اور اسی طرح کا مختار برداشت نہیں کرتا. کہا نہیں بتا، کا مختار میں کچھ گرز لے کے کربلا آیا تھا، اس میں سے ایک گرز میں نے آقا عباس کے سر ایک گرز میں نے اون کے سر پہ مارا. اور کون سا گرز تھا؟ کہ مختار کیسے بیان کروں؟ کہ بیان کر، شور گریہ بلند ہے. ایک مرتبہ وہ کہتا مختار حسن کا لاڈلا خیمے سے باہر آیا، گھوڑے پہ سوار ہوا. بچہ اتنا کنسن تھا کہ رکابوں تک پیر بھی نہیں پہنچتے تھے. چہرے پر نقاب تھا، شملہ نام کا عمامہ حسن کے لاڈلے کے سر پر امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا. کچا بیٹا قاسم خدا قاتل ہے، دشمن ہے. تو کہتا مختار کیا بتاؤں. جب شہزادہ میدان میں آیا اور شہزادے نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی تو بالکل ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا. بہت روگے 14ویں کا چاند زمین پر. میں نے پڑھ دیا ہے. ایک سوال کروں، جو قاتل کی نظر میں 14ویں کا چاند ہو، اللہ جانے وہ ماں کی نگاہوں میں کیا ہوگا، وہ پھوپھی کی نگاہوں میں کیا ہوگا، وہ حسین کی نگاہ. کہتے شہزادہ میدان میں آیا اور آنے کے بعد جو حملہ کیا ہے تو مولانا مسئلے پر الٹ دیا، مسئلے پر الٹ دیا. قلب لشکر منتشر ہو رہا ہے، ہر طرف سے علامین اور علامات کی سمائے آ رہی تھی. اور میں نے دیکھا کہ ٹیلے پہ عباس کر رہے تھے جزاک اللہ، علی اکبر کر رہے تھے سبحان اللہ.
कह रहे थे माशाअल्लाह, कासिम बाबा पे हमले कर रहे थे, हमने साथ में रही, लिहाजा अपने शामी को और उसके 4 बेटों को भेजा गया, मगर ये सब भी एक एक वार में वासने जहन्नम हो गए। अब हमारी ताकत घट रही थी, अब हमारी ताकत घट रही थी, अब हम करते तो क्या करते? हीरा करो, धोखा करो, ये अली का पोता है, ये हसन का लाडला है, मैंने हसन को मैदान सिफीन में देखा है, मैंने मोबाइल में देखा है, ये ऐसा काबू में नहीं आएगा। हर तरफ से हम सिमट रहे थे, मगर शहजादा हमें जमा होने का मौका नहीं दे रहा था, मौका नहीं दे रहा था। इतने में हुआ ये, इतने में हुआ ये कि शहजादा जंग करते करते जब आगे बढ़ा तो शहजादे के जूते का तस्मा ढीला हुआ। शहजादे ने एक मर्तबा तलवार को नियाम में रखा, फौजें बहुत दूर थी और झपका नहीं जब देखना कयामत हो जाएगी, अगर देखोगे मेरी तरफ तब वफात समझ में आ जाएंगे, देखिएगा मेरी तरफ। शहजादे ने एक मर्तबा झुक कर तलवार नियाम में रख ली, झुक कर अपने जूते के तस्मे को शहजादा कसने लगा। मैंने देखा ये मौका है, मौका गनीमत है, फौजें दूर दूर थी, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे आगे। अभी शहजादा उठने वाला था कि मैंने हवा में देखना नहीं था, मैंने हवा में कुर्द लहरा
آباد ہو گیا زہرا کا چمن، ہوا محمد، ہوا علی،